الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت منه سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جسے زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ وہ بھی ایک دانے کی مانند ہے، جسے زمین میں بویا جائے تو اس سے ایک بالی نکلے گی جس پر 100 دانے ہوں گے۔ تو گویا کہ ایک دانہ بونے کی وجہ سے 700 دانے واپس ملے۔ تو اسی طرح اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا جائے گا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں 700 روپے واپس کرے گا، اور صرف 700 ہی نہیں، جس کے لیے چاہے اللہ مزید بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا آخرت میں ہی فائدہ ہے؟ نہیں، آخرت میں تو فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن دنیا بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث اقسم علیہن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں، ما نقص صدقۃ من مال، ان میں سے ایک کیا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو مال ہے وہ صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تم میرے لیے خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو اب دیکھیے جب خالق اور مخلوق کا مقابلہ ہو جائے تو کون جیتے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے زیادہ خرچ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ اپنی اور عظمتوں کے اور شانوں کے مطابق اسے عطا کریں گے۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے اللہ ہمیشہ اس کو اس سے زیادہ ہی عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا بلال انفق، اے بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلیلا، اور اللہ رب العزت سے تم کمی کا کبھی خوف نہ کرنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے خزانے کم ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے کیا صرف اس کا آخرت میں ہی فائدہ ہوگا؟ نہیں، دنیا میں بھی صدقہ اور زکوٰۃ کا بہت فائدہ ہے، اور فائدہ کیا ہے کہ اس سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے بینما رجل یمشی بفلاۃ من الارض اذا سمع صوتا بسحاب اسقی حدیقۃ فلان، کہ ایک آدمی چٹیل میدان میں جا رہا تھا کہ بادلوں سے ایک آواز آئی کہ فلاں شخص کو سیراب کرو۔ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت کرتا ہے، کالے پتھروں پر جا کر پانی برستا ہے، کالے پتھروں پر پانی جمع ہو گیا جیسا کہ اللہ کی شان تھی، اللہ نے جمع کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس سے ایک کھائی بن جاتی ہے اور پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص بھی اس پانی کے ساتھ چلنے لگا کہ جا کر تو دیکھوں کہ یہ شخص کون ہے جس کو یہ بادل سیراب کرنے جا رہا ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کدال لے کر پانی کو اپنے باغ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا مسمک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا لما تسألونی عن اسمی، تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ جب اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں سے سنا تھا کہ جس سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اس کے باغ کو جا کر سیراب کر دو، لہٰذا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا فأتصدق بثلث، جب باغ تیار ہوتا ہے، جب اس سے جو اس کا پھل نکلتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور دوسرا تہائی حصہ میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں دوبارہ اس باغ کو بہتر بنانے کے لیے اسی پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ ہے فضیلت صدقہ کرنے کی کہ جب صدقہ کریں گے تو انسان کے مال کے اندر برکت آئے گی۔ جب انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں واپس نہ لوٹائے۔ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتے، اللہ اس کا قرض واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن یہ سائبان بن جائے گا، یہ صدقہ انسان کے لیے سائبان ہوگا اس وقت جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ اور صدقات یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ادا کرنے چاہیے، بالخصوص زکوٰۃ۔
کیونکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک یہ بنیاد ہے۔ دیکھیں ایک خیمہ یا ایک ٹینٹ جس کے 5 ستون ہوتے ہیں، ان 5 ستونوں پر یہ خیمہ یا ٹینٹ کھڑا ہوتا ہے، تو جب تک یہ 5 سلامت رہیں گے تو یہ ٹینٹ یا یہ خیمہ سلامت رہے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم کر دیا جائے تو باقی چاروں پر بھی اس کا اثر آتا ہے۔ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ دیکھنے میں بھی بدصورت ہوگا اور جو باقی 4 بچیں گے ان کو بھی کمزور کر دے گا۔ تو ایک کے ہلنے کی وجہ سے باقی 4 بھی کمزور پڑ گئے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ یہ ایک ستون ہے، اگر اس کو ادا نہ کیا گیا تو اسلام کے باقی 4 ستونوں میں بھی کمزوری آ جائے گی، وہ بھی بدصورت ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، یہ ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، لہٰذا اسے فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اسے اپنے اوپر تاوان نہیں سمجھے، اسے اپنے لیے جرمانہ نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک فرض ہے جسے ہم نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اب جو ہمارے پاس ہے اس کی ختم ہونے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ ہمارے ہاتھوں خود ہی ختم ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو گیا یا کسی بھی صورت میں خرچ ہو گیا وہ ختم ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں تو وہ سلامت رہا لیکن کل موت آ جائے گی تو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن وما عند اللہ باق، جو ہم نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ ہمیشہ ہمارے ہی لیے باقی رہے گا۔ تو زکوٰۃ کی وصولی کا ایک باقاعدہ نظام ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے ایک امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، مسجد ہے، باقاعدہ ایک نظام ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کی وصولی کا بھی ایک نظام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر آج کسی مدرسے یا کسی ادارے سے کوئی صدقات یا زکوٰۃ لینے آ جاتا ہے تو یہ اسی نظام کا تسلسل ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کیا تھا۔ تو اس لیے اس آنے والے کو حقیر سمجھنا یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اگر انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ بس ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ جہنم میں جانے کا بڑا ہی آسان راستہ ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن یا چوڑیاں جو دیکھی گئیں تو آپ نے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ عطا کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے پاس زیور ہو اور تم زکوٰۃ نہ دو، یعنی جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو گویا یہ فرمایا کہ اگر عورتوں اگر تمہارے پاس زیور ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن مال دیتے ہوئے اس کی جان جاتی ہے تو ایسے شخص کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہارے ایمان کی تکمیل میں سے ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کرو، اور اپنے مصائب کی موجوں کا علاج یہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر کے اور اپنی دعاؤں کے ساتھ کرو۔ گویا کہ مال کی حفاظت کا ذریعہ زکوٰۃ ہے، بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ صدقہ ہے، اور مصائب کی موجوں سے حفاظت کا ذریعہ یہ دعائیں اور اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے۔ تو یہ ایسے اصول ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں لیکن ہم نے ان اصولوں کی پرواہ نہیں کی۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے مال سے نوازا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آ کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا ھذا ما کنزتم، میں تمہارا مال ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کو بہت اہتمام سے ادا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کہا فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی مال خشکی یا بحر و بر میں ہلاک نہیں ہوتا مگر اس صورت میں جب کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ جب بھی عمومی طور پر کوئی نقصان ہوتا ہے تو یا جیسے کوئی چوری ڈاکہ ہو گیا تو عمومی طور پر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کی جاتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو بارش روک لی جاتی ہے، یعنی جب ضرورت ہوتی ہے بارش کی اس وقت بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش برسنے لگتی ہے۔
تو ایسے مثلا یہ کہ جیسے فصل کی بجائی کا وقت ہے، فصل بیجنے کا وقت آ گیا، پانی کی ضرورت تھی لیکن بارش نہیں ہوتی، اب جب فصل تیار ہو گئی اور کٹائی کا وقت آ گیا، اب بارش کی ضرورت نہیں ہے اور اب بارش ہونے لگتی ہے، تو جب اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں تو یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا زکوٰۃ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، پورے دل کے ساتھ ادا کریں، کوئی اپنے اوپر جرمانہ یا تاوان سمجھ کر ادا نہ کریں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے اسے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ایک فرض سمجھ کر اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے اور دین کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا بنائے، دین کے ہر حکم کو دل و جان سے ماننے والا بنائے، آمین۔